السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 37 میں آج ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے سبا و سلاسون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آج ہم لوگ جو ہے شاذ کا ٹاپک جی تو ہم شروع کریں گے شاذ کا ٹاپک کہ شاذ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الشاذ ہوا نفس ہو المنکر، کہ شاذ جو ہے وہ اپنے نفس میں منکر ہے، یعنی کہ وہ منکر کی طرح ہی ہے۔ تو محدثین کرام جو ہیں وہ فرق نہیں کرتے تھے زیادہ منکر اور شاذ کے مابین۔ قال ابو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ بن مہران حدثنا عبد المومن بن خلف النفسی قال سمیتو، کہ میں نے سنا ابو علی الصالح بن محمد سے یقول، وہ کہہ رہے تھے الحدیث الشاذ، کہ حدیث شاذ کیا ہے؟ الحدیث المنکر الذی لا یعرف، یہ وہ منکر حدیث ہے، دیکھیں یہ منکر حدیث کو اس میں شامل کریں کہ یہ وہ منکر حدیث ہے جس کو پہچانا نہیں جاتا، لا یعرف۔ یہ آپ کو الکفایہ امام خطیب بغدادی کی اس میں مل جائے گا۔ ومنہم من جعل المجرد تفرد شذوذا، اور اس میں سے ایسے بھی تھے محدثین کی جماعت میں سے، منہم کا مطلب یہ کہ جو کہ مجرد مطلقاً ایبسولوٹلی تفرد کو ہی شاذ کہتے تھے، کہ تفرد اگر کہیں بھی پایا جائے گا تو شاذ ہوگا۔ اب اوبویسلی اس میں یہ بحث ہے ایک کہ آیا وہ ثقہ کا تفرد ہے، وہ بھی ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ثقہ کا تفرد بہت کم کیسز میں محدثین کے یہاں قابل قبول ہوتا تھا۔ یہ امام ابن حزم اور پھر آج کل کے متاخرین نے کہانی شروع کی ہے کہ ثقہ کا تفرد چاہے کیسا بھی ہو وہ قابل قبول ہے اگر راوی ثقہ ہے۔ باقی اوبویسلی ضعیف کا تفرد وہ تو من گھڑت اور منکر ہی ہوتا ہے، یعنی اس کو شاذ کہتے ہیں۔ قال الحاکم فاما الشاذ فانه حدیث یتفرد به ثقہ من الثقات، کہ امام حاکم کہتے ہیں یہ دیکھیے بڑے نام ہیں، وہ لوگ کیا محدثین اس سے مراد دیتے تھے اور آج ہم نے منہج کو کیا بنا دیے کہ فاما الشاذ، جہاں تک شاذ کا تعلق ہے، فانه حدیث یتفرد، تو یہ وہ حدیث ہے جس میں تفرد کرے بھی ثقہ، ثقہ تفرد کرے من الثقات، اپنے اور زیادہ ثقات اسٹوڈنٹ سے۔ اس کا آپ آسان سا فارمولا یہ سمجھ لیں کہ ایک استاذ ہے، فار ایگزامپل زہری کے 10 تلامذہ ہیں جن کو حدیث بیان کرتے ہیں زہری سالم سے۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سالم سے سنا، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فار ایگزامپل ایسے کیا۔ تو جو 10 کلاس فیلوز ہیں کسی بھی شاگرد کے جو زہری کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ حدیث کو ایک طرح سے روایت کریں، 11واں اس میں کوئی ایڈیشن کر دے، یعنی وہ بھی وہی روایت کرے لیکن ایک چھوٹا سا ایڈیشن کر دے، تو آیا وہ ایڈیشن قابل قبول ہوگا یا نہیں؟ تو امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ شاذ شمار ہوگا، یعنی ثقہ ثقات کی وہ کرے، یعنی کہ وہ 11واں اسٹوڈنٹ بھی ثقہ ہو لیکن وہ باقی ثقاؤں کا مخالف ہو، تو دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز شاذ، جبکہ امام ابن حزم اس کے قائل نہیں تھے۔ ولیس للحدیث اصل متابع لذلک الثقہ، اور یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کی اصل میں کوئی متابع بھی ہمیں نہ ملے، تو یہ پھر جو ہے نا شاذ میں شمار ہوگا، یعنی کہ ہمیں اس حدیث کا جو ہے وہ اصل میں کوئی متابع نہ ملے اس ثقہ کی جو زیادت ہے۔ وقال ابو یعلا الخلیلی، اور ابو یعلا الخلیلی کہتے ہیں والذی علیہ حفاظ الحدیث، کہ اسی کے اوپر یعنی کہ اسی منہج کے اوپر جو ہیں وہ حفاظ حدیث تھے۔ الشاذ کس کے اوپر؟ الشاذ ما لیس لہ الا اسناد واحد یشوذ بذلک شیخ ثقۃ کان او غیر ثقہ، کہ یہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شاذ وہ ہے کہ جس کے لیے کوئی سند نہ ہو سوائے ایک سند کی، یعنی اس کی ایک ہی سند ہمیں ملے اور اس میں وہ شاذ کرے، یعنی کہ منفرد ہو۔ شاذ کا مطلب ہے منفرد، یعنی کہ وہ تفرد کرے اس کا اپنے شیخ سے ثقہ، یعنی کہ ادھر وہ ثقہ ہو یا غیر ثقہ ہو، وہ دونوں کو اس میں شمار کرتے تھے۔ بس اگر اس نے تفرد کیا تو دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز شاذ، جبکہ ہماری یہاں اب جو ہے وہ یہ ڈیفینیشن آ گئی کہ اگر ضعیف تفرد کرے تو دیٹ از شاذ، اور اگر ثقہ کرے تو ثقہ کی زیادت ہے۔ تو ثقہ کی زیادت کو مجرد اس طرح نہیں لیتے تھے۔ فما کانا ان غیر ثقہ، اور اگر وہ کیا کہتے ہیں کسی غیر ثقہ سے ہوگی فمتروکن، تو وہ متروک ہوگی، یعنی کہ اگر تو غیر ثقہ ہو جو کہ تفرد کرے تو بالکل ہی قابل قبول نہیں ہے، وہ تو بالکل ہی متروک لا یقبل، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وما کانا عن ثقۃ، اور اگر وہ ثقہ سے ہو یتوقف فی ولا یحتج بھی، تو اس پر توقف کیا جائے گا، غور و فکر کیا جائے گا، لیکن اس سے احتیاج نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اس پر تحقیق کی جائے گی، فوراً رد یا قبول نہ کیا جائے گا بلکہ قرائن دیکھے جائیں گے، اس سے فوراً حجت نہیں پکڑی جائے گی۔ تو یہ بات سمجھنا جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ اس عبارت کا مطلب آپ لوگ سمجھ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تفرد کرے اور ہمیں ایک ہی سند ملے اس کی، کیونکہ وہ 11واں بندہ اپنی سند سے نقل کرے گا نا کہ میں نے امام زہری سے سنا، اور کوئی اس کی مطابقت نہ کرے، اب اگر تو اوبیسلی وہ سند اس کی ایک ہی ہو گئی۔ اب سین اس میں کیا ہوگا، دو پاسبلٹیز ہوں گی کہ ادھر وہ راوی ثقہ ہے یا پھر وہ ضعیف ہے۔ تو شیخ ثقہ کانا اور غیر ثقہ کا ہی مطلب کہ ادھر دیٹ
11th راوی، یہ میں ایگزامپل کے طور پہ 11th بول رہا ہوں، ہی وڈ بی ثقہ اور ناٹ ثقہ. تو اگر تو وہ ثقہ نہیں ہے تو وہ تو بالکل ہی لا یقبل، قبول نہیں کی جائے گی، ہوا متروک. اور اگر وہ ثقہ ہے تو پھر اس میں توقف کیا جائے گا، انتظار کیا جائے گا، ویٹ کیا جائے گا، لیکن فوراً اس سے احتجاج نہیں کیا جائے گا. قرائن دیکھے جائیں گے. جیسے اب ہمارے پاس تمام یہ جو روایتیں اوبیسلی ثقہ کی اس میں تو نہیں آتی، وہ ہیں ضعیف، کہ وہ جو موضع پہ مسئلے والا مسئلہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. لیکن اوبیسلی پھر ہمیں اس کے اندر دلائل صحابہ اور تابعین کے عمل سے مل جاتا ہے کہ وہ ثابت ہے. لیکن اب جو اس میں عموماً علماء بات نہیں کرتے وہ یہ کہ بھئی ایسے تو پیروں پہ بھی ننگے پیر پہ مسح کرنا شیعوں کی طرح وہ بھی حضرت انس بن مالک سے گولڈن سند سے ثابت ہے، تابعین اکرمہ وغیرہ سے ثابت ہے، 3-4 قراتوں کے اندر ارجلکم پڑھا گیا ہے. تو یہ پھر ایک الگ بحث آ جاتی ہے. وقت تتبعت الائمہ، تتبع کا مطلب ہے تحقیق کیے، کہ تحقیق کی ہے ائمہ حفاظ نے. فرائی تم، تو میں نے تحقیق کری. تتبعتو یہ متکلم کا صیغہ ماضی کا، میں نے تحقیق کری ائمہ حفاظ کے طریقہ کار پر. فرائی تم، تو میں نے دیکھا، لا یستخدمون، کہ وہ استعمال نہیں کرتے تھے، الشاذ الا نادرن، کہ وہ شاذ کی ٹرمینالوجی کو بہت کم استعمال کرتے تھے، اس کا استخدام کرتے تھے بہت کم، نادرن. وفی الغالب یستخدمون لفظ المنکر، یہ یستخدمون ہے، یہ دال کے اوپر ضمہ نہیں ہے، کسرہ ہے. وفی الغالب، اور وہ اکثر اس کو استعمال کرتے تھے منکر کے، یعنی کہ اس جگہ پہ وہ منکر کا لفظ استعمال کرتے تھے، شاذ کا نہیں. ومما وقفت علیہ فی استخداماتہم، اور جو کچھ میں نے تھوڑا بہت پایا جس پر میں واقف ہوا ہوں، جو انہوں نے اس کا استخدام کیا، استعمال کیا، تو وہ یہ چیزیں. قال الکوسج، کوسج کہتے ہیں سالتو احمد رضی اللہ عنہ، اس سے مراد امام احمد بن حنبل ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ لوگ بھی، امام مسلم نے بھی اپنے اساتذہ کو جو ہے نا وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے. تو یہ کوئی ایسی ٹرمینالوجیز نہیں ہے. اسی لیے حضرت علی کے بارے میں بھی جو صحیح بخاری میں آتے ہیں، حضرت حسین کے بارے میں 6318 وغیرہ، یہ علیہ السلام ان کے لیے، اہل بیت کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو یہ جائز ہے، آپ کو چڑھنا نہیں چاہیے کہ شیعہ کہہ کے جو ہے نا ٹھکرا دیں. سالتو احمد رضی اللہ عنہ عن حدیث اسما بنت امیس، کہ امام احمد بن حنبل سے سوال کیا، احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا اسما بنت امیس کی حدیث کے حوالے سے. تسلبی ثلاثن، یہ تسلب کا مطلب ہے کہ سوگ مناؤ، سوگ منانا، کہ رسول اللہ نے فرمایا تسلبی ثلاثن، کہ تم سوگ مناؤ 3 دن کا، ثم اس نئی معاشیتی، اس کے بعد جو چاہے کرو. یہ متنی کنفیوزنگ لگ رہا ہے اور پریشان کن. قال ھذا شاذ، تو یہ جو بخاری میں ہے نا، بخاری میں ام حبیبہ سے روایت یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں، کون کہتا ہے؟ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے باپ ابو سفیان کی ڈیتھ ہو گئی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی. انہوں نے یعنی کہ خوشبو وغیرہ منگا کے لگائی 3 دن کے بعد، تو کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے آدمی کے علاوہ اور کسی پر 3 دن سے زائد سوگ نہیں کرو. تو یہ جو ہے آدمی کے لیے 4 مہینے 10 دن کا، باقی یہ نہیں کہ کسی اور کے لیے میکسیمم 3 دن کا. لیکن اس 3 دن کے بعد بھی سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو حضرت اسماء بنت امیس کی اس حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ آدمی کا سوگ 3 دن مناؤ. تو یہ تو متن ہی کنفیوزنگ ہے، تو بخاری کے بھی خلاف ہے. تو یہ چیز ہمیں جو ہے نا سمجھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ حاضر شاذ من الحدیث الذی یاخذ بھی لا یؤخذ بھی، کہ یہ حدیث شاذ ہے اور اس کو نہیں لیا جائے گا. قد روی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذا وجہ خلاف حاضر شاذ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف جو ہے وہ روایت کیا گیا. اب ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف روایت کیا گیا تو وہ اس خلاف کو ہم غلط کہہ دیں، اس کو صحیح کہہ دیں. تو بھئی خلاف جب روایت ہوتا ہے نا، اس سے مراد ہوتی ہے اس کی 10-15 سندیں، بہت سارے راویوں سے، ثقہ راویوں سے. یہ تفرد ہے کہ ایک بندے نے بات 10 کے خلاف کیے، 50 کے خلاف کیے، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو شاذ کہا جائے گا. جی تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1280، یہ انہی سے ہے. زینب بنت ابی سلمہ قالت لما جانی، کہ وہ جو ہے نا ام حبیبہ، ابو سفیان کی وفات کی خبر جب شام سے آئی تو ام حبیبہ جو ابو سفیان کی صاحبزادی تھیں اور ام المومنین نے بھی، انہوں نے تیسرے دن صفرا خوشبو منگوا کر اپنے دونوں رخساروں اور بازوں پر ملا، اور فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کے سوا کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے، اور شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن کرے، تو مجھے اس وقت اس خوشبو کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی. بصفرتی فی الیوم الثالث فمسحت عریضیها وذراعیها وقالت انی کنت عن هذا الغنیۃ لولا انی سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحل لامرأۃ
تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج فانها تحد علی اربعۃ اشہر وعشرا. جی، تو اسحاق کہتے ہیں کہ ما احسن ما قال، اور کتنا ہی اچھا انہوں نے یعنی کہ یہ تطبیق دی ہے. وہ حدیث معمرین، اور معمر کی حدیث قال اخبرنی ابن طاؤس، کہ طاؤس جو ہیں طاؤس کے بیٹے کہتے ہیں نبی اپنے باپ طاؤس سے، ابن عباس، وہ حضرت ابن عباس سے قال کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنین و من سنین ہے یہ بیسکلی یہ سنتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو طلاق تھی، اور ابو بکر کے دور جو 2 سالہ دور تھا حضرت ابو بکر دور میں، اور حضرت عمر کے 2 سالہ دور میں من خلافتی عمر طلاق و ثلاث واحدتن، یعنی 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. فقال عمر ان الناس استعجلوا امرا، کہ لوگوں نے جلدی کری. عمر نے پھر کہا کہ لوگوں نے جلدی کری اس امر میں، کانت لہم فی انات، جس میں ان کے لیے آسانی تھی. فلو امدینا علیہم، تو اب ہم اس کو نافذ کر دیں گے ان کے اوپر. فامداہ علیہم، اور پھر انہوں نے اس کو نافذ کر دیا ان کے اوپر. اس کو ابو رزاق نے تخریج کی ہے، امام احمد نے اور امام مسلم نے 1472 نمبر پر. جی، تو اصل میں یہ ترقیم جو ہے نا فواد عبد الباقی کی چلتی ہے. تو دارالسلام کی نمبرنگ میں آپ کو یہ ملے گی 3673 نمبر پر، 3673. اور عبدالسلام کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے اس میں 1472 نمبر پر آپ کو ملے گی. تو یہ وہی ہے حدیث کہ یہ دیکھیے طاؤس وہی سند ہے، ابن طاؤس نبی ابن عباس قال کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری وہی ہے کہ جو ہے تو تحمل اور سوچ بچار ضروری تھا. لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی جس میں ان کے لیے تحمل اور سوچ بچار ضروری تھا. اگر ہم اس اجلت کو ان پر نافذ کر دیں تو شاید وہ تحمل سے کام لینا شروع کر دیں. اس کے بعد انہوں نے اسے ان پر نافذ کر دیا، یعنی اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 شمار کرنے لگے. سمجھے؟ تو اب یہ جو مسئلہ ہے نا یار، اس میں یہ اسلام 360 میں نا باپ کا نام صحیح سے نہیں دیتے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سنن ابو داؤد میں جو روایت آتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس جو ہے 3 طلاقوں کو 3 شمار کرتے تھے، اور یہ حضرت علی سے آتا ہے، حضرت ابن مسعود سے آتا ہے، ابو ہریرہ سے آتا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں سب اس بات کے قائل تھے کہ جو ہے نا ابن عباس اسے قائل تھے. اچھا، مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک شاگرد ابن عباس کے بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس 3 کو 1 کاؤنٹ کرتے تھے، اور ایک کہتے ہیں کہ 3 کو 3 کاؤنٹ کرتے تھے. اب یہ دونوں سے قائم. تو اوبیسلی جو میجورٹی والی بات ہے جس پہ جو باقی شاگردوں نے بھی ان کے بیان کی، یہی ہے کہ 3 کو 3 کو شمار کرتے تھے. تو یہ روایت شاذ ہوگی. اب دیکھیے یہ ایک عرب اسکالر ہیں ابو علی الحارث بن الحسنی، اور یہ باتیں آج نہیں بیان کی جاتی، ہنفیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. بھائی جو معاملہ ان کا جس میں حق پر ہیں وہ حق پر ہیں، ماننا پڑے گا. قال الامام احمد، امام احمد کہتے ہیں امام احمد بھی اس کے قائل نہیں تھے. ویسے ہر جگہ امام احمد کی وہ نقل کر رہے ہوتے کہ امام احمد 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 احمد. تو پھر یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ امام احمد جو اتنے بڑے محدث تھے ان کا اس حوالے سے کیا موقف تھا. ہر جگہ رفع الیدین کا کوئی معاملہ اس میں لے آتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کی رائے، ہاتھ باندھنا رکوع کے بعد امام احمد بن حنبل کی رائے. تو پھر یہاں بھی دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں حاذا شاذ مطروح، طرح یطروح پھینکنے کو کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے اور پھینک دینے کے قابل ہے، پھینکی ہوئی، یہ مفعول کا صیغہ ہے. یہ ابن رجب الحنبلی جو ہے نا شرح علل ترمذی میں لکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے. فتویٰ وہی ہے جو احناف اور باقی ائمہ کا ہے، شوافی، حنابلہ اور مالکیوں کا، کہ 3 جو ہیں وہ 3 کاؤنٹ ہوں گی. تو ہمیں جو ہے نا اس چیز کے اوپر نظر رکھنا چاہیے. تو میرا بھی اب اس حوالے سے یہی موقف اس پہ ٹک گیا ہوں. اب وہ جو ہے نا سنن ابو داؤد وغیرہ میں کچھ روایتیں کہ بھائی غصے میں جو ہے دی ہوئی طلاق 10 بھی دے دو تو ایک بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی. یہ شیخ عبد الحادی العمری پیس ٹی وی والے بیان کر رہے تھے ایک دفعہ اپنے پروگرام میں. مسئلہ یہ کہ حدیث صحیح بھی ہو نا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ امت کہاں کھڑی ہے، صحابہ اور تابعین کے فتاویٰ کیا ہیں، کیونکہ ایسی پھر آپ کو بہت ساری رائے مل جائیں گی. ایک حدیث سے تو یہ بھی پھر سبق نکلتا ہے، اور جو قرآن کی آیت سے کہ جب تک لکھ نہ لو اور 10 لوگ نہ بیٹھے گواہ نہ ہو تب تک طلاق نہیں ہوگی. تو یہ سارے شاذ قول ہیں جو ایک حدیث کو دیکھ کے نہیں بیان کیے جاتے، بلکہ صحابہ اور تابعین کا عمل بھی ساتھ میں دیکھنا پڑتا ہے. اس حدیث سے لوگ مطلب نکال لیتے ہیں کہ بھائی 3 جو ہیں، تو یہ بخاری مسلم کی حدیث کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر چیز اس میں قابل قبول ہوگی، باہر بھی دیکھنا پڑے گا. اور یہ ایک اور دلیل ہے اس کی کہ سب کچھ جو بخاری مسلم میں ہو وہ قابل قبول نہیں ہے. تو پھر رفع الیدین بین السجدتین کے حوالے سے کیوں نہیں اس بات کو قبول کرتے. وقال ابو فتح البخاری، بھائی یہاں پہ واضح وہ کہہ رہے ہیں نا، تو اب یہ بھی تو دیکھو نا کہ وہ عمل کیا کرتے تھے عبداللہ ابن عمر. کیا بولیں، جس کی جہاں پہ ڈنڈی ٹکی ہے وہ بس جو ہے نا اسی میں لگا ہوا ہے. وقال ابو الفتح البخاری، ابو فتح البخاری کہتے ہیں کہ حدثنا ابن علیہ، ابن علیہ نے ہمیں بتایا، قال شعبہ، اور شعبہ نے لا یجیء کا الحدیث الشاذ
الا من رجل شاذ، کہ نہیں آتی، جا یجیو، یہ جا کا صیغہ ہے، کہ نہیں آتی آپ کے پاس کوئی حدیث، شاذ حدیث، الا من رجل شاذ، سوائے کسی شاذ بندے کے، یعنی وہ آتی ہی شاذ اور عجیب بندے سے، یعنی ایک بندہ جس میں تفرد کرے۔ والسلام علیکم۔